نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ چھٹے پارے کی ابتدا سے لے کر سورۃ المائدہ کے اختتام تک گزشتہ شب کی تراویح میں آپ حضرات نے قرآن مقدس کی تلاوت سنی ہے۔ شروع کے 3 رکوع یہود و نصارہ کی مذمت میں اور ان کے جس طرح کے عقائد ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفظ و امان زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کا نظریہ یہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ کہ قتل تو وہ ہوئے تھے لیکن پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو شبہ پڑ گیا ہے، یہ شک میں پڑ گئے ہیں۔ جس کمرے میں آپ کو بند کیا گیا تھا کہ کوئی شخص اندر داخل ہو کر آپ کو شہید کر دے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے چھت توڑ کر آپ کو تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ باہر جو ہجوم تھا وہ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اسی شخص کو قتل کر دیا جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور بعد میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے قتل کرنا تھا تو پھر ہمارا بندہ کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ ولیکن شبہ لہم، شبہ میں پڑ گئے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت سے پہلے اس زمین پر واپس آئیں گے، آپ کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا، پھر آپ اپنی طبعی عمر پوری کر کے وفات پائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے ساتھ آپ کی قبر بنے گی۔ مختصراً یہ اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں۔ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ یہ مجموعہ ہے، ثالث ثلاثہ، ایک اللہ ہیں، ایک عیسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری ان کی والدہ حضرت مریم۔ ان تینوں کا جو مجموعہ ہے بس یہ خدا ہے اور یہ الہ ہے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے بڑھانے والی بات ہے۔ جب وہ خود عبدیت اور عاجزی میں اپنی ہتک اور بے عزتی محسوس نہیں کرتے تو تم لوگوں نے یہ نظریہ کہاں سے بنایا؟ انہوں نے تو ماں کی گود میں کہہ دیا تھا انی عبد اللہ، نہ میں ابن اللہ نہ میں ان اللہ، یعنی میں اللہ بھی نہیں اور میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں، عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جب عبدیت کے اظہار میں ان کو کوئی عار نہیں ہے تو یہی نظریہ قائم کرنے میں تمہیں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ اور جس طرح کہ یہ 3 رکوع سورہ نساء کے آخری رکوع تھے، اور کل آپ نے سورہ نساء کی ابتدا میں سنا کہ قرابت داری میں وراثت کے معاملات، اس صورت کی آخری آیت میں بھی اسی چیز کو بیان فرمایا گیا، قریبی ورثاء کے حقوق، یعنی شروع میں جو مضمون تھا صورت کے آخر میں اسی کا اعادہ کیا گیا۔ سورہ مائدہ مکمل تلاوت ہوئی ہے،
یہ یہاں ترتیب کے لحاظ سے تو اس کا 5واں نمبر ہے، لیکن یہ آخر دور میں نازل ہوئی، 112واں نمبر ہے اس کا، اور ٹوٹل صورتیں 114 ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قرآن مقدس کی سب سے آخری صورت یہی ہے جو نازل ہوئی، سورۃ المائدہ۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے درخواست کریں ہمارے لیے پکے پکائے کھانے ہوں، دسترخوان ہو، اللہ ہمارے لیے بھی نازل کرے۔ اس صورت کے آخر میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام ہے یہاں پر۔ ابتدائی آیت میں تو اللہ اور بندوں کے ساتھ کسی کا کوئی بھی عہد ہو، وعدہ ہو، اللہ اس کے پورا کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی عہد بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، یعنی بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا، اس عہد میں یہی تھا کہ شرائط کے ساتھ اگر تم نماز قائم کرتے رہے، میرے نبیوں کی عزت اور تکریم کرتے رہے، اور جہاں اللہ کو ضرورت پڑے تو نفلی صدقات کے ذریعے اللہ کو قرض حسنہ تم دیتے رہے، تو پھر اللہ کا بھی تمہارے ساتھ یہ وعدہ رہے گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشتے رہیں گے، معاف کرتے رہیں گے، اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا عہد اللہ نے ہمیں جو سنایا ہے قرآن مقدس میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان بھی اپنا جائزہ لیں۔ اگر اس طرح کا عہد جو اللہ کے ساتھ ان کا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس عہد کو توڑ نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ تو اللہ کے ساتھ عہد ہے، کسی بندے کے ساتھ بھی عہد ہو تو اللہ تو اس کو بھی پورا کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اسی صورت کی ابتدا میں کچھ ایسی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، اور یہ حق اللہ ہی کو ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال ٹھہرائیں یا حرام ٹھہرائیں۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حرام کردہ چیز کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی تھی جب آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر چکے ہیں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا، حضرت بی بی فاطمہ پر سوکن لانے کا ان کا ارادہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر حضرت علی کو دیکھا کہ وہ زمین پر ہی لیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور فرمایا جاؤ ابو بکر و عمر کو بلا لاؤ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ رشتہ کرانے والے یہی بزرگ صحابہ تھے، حضرت علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرانے والے حضرت ابو بکر و عمر ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں بھی دستور ہے رشتہ کرانے والوں کو ایسے مواقع پر بلا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا لاؤ۔ جب وہ آ گئے دیگر صحابہ کرام کو بھی جمع فرمایا تو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، مجھے یہ حق تو حاصل نہیں کہ میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کروں، یعنی 1 سے لے کر 4 تک کے نکاح جو ہیں ایک مسلمان کے لیے بیک وقت وہ تو جائز ہیں، حلال ہیں۔ فرمایا میں حق تو نہیں رکھتا کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہراؤں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور دشمن اسلام کی بیٹی ایک ہی گھر میں آئے، ایک ہی شوہر کے نکاح میں آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر علی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دیں۔ یہاں ایک بات بتا دوں، آپ محرم کے ایام میں پینا فلکس اور بینروں پر حدیث مبارکہ کا یہ جملہ لکھا ہوا پڑھتے ہوں گے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے یا نہیں۔
ہم تو خیر توجہ سے پڑھتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا۔ ایک مخصوص فرقہ اس حدیث مبارکہ کو لکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمائی تھی۔ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس نے دکھایا تھا؟ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو حضرت علی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ بات بیان فرمائی تھی۔ یہ بات نہیں بیان کریں گے بلکہ اس کو گھما پھرا کر اپنے مطلب کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ذرا کھول کر بھی بیان کریں نا، پھر پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی آئیں، ان کا انتقال ہوا تو پھر دوسری صاحبزادی بھی آئیں۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا تھا، عثمان کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دوسری کا انتقال ہوتا جاتا تو میں وہ ساری تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ جملہ اسی داماد کے بارے میں کوئی سسر کہہ سکتا ہے جس داماد نے اپنے سسر کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ جو بات تھی یہ افواہ، حقیقت نہیں تھی۔ یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے، یہ افواہ تھی، اڑتی افواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی، حضرت بی بی فاطمہ نے بھی سنی، دیگر اصحاب رسول نے بھی سنی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ تیری تو ہے ہی ایک آنکھ، تو دیکھتے ہی ایک آنکھ سے ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو اس طرح کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی ایک صحابی کی طرف جھک جائیں اور دوسرے کے بارے میں اس طرح کے نظریات رکھیں۔ ہمارے لیے تمام اصحاب رسول برحق ہیں، عادل ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم ان کے پیروکار ہیں اور اللہ ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موت دے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہاں سے بات اس طرف چلی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی تھی، یعنی کسی نبی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کے اختیارات میں وہ اپنا کوئی حق استعمال کریں۔ یہاں فرمایا حرمت علیکم المیتہ، کوئی جانور خود بخود مر گیا، ہم اس کو مردار کہتے ہیں اردو میں، اسی کو عربی میں میتہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ والدم، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو اس کے گلے سے فوارے کی طرح خون نکلتا ہے، یہ خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر، چاہے وہ چاول کی شکل میں ہو، بریانی کی شکل میں ہو، حلیم کی شکل میں ہو، کسی جانور کے ذبح کرنے کی شکل میں ہو، ما اہل، جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا جائے، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ حرمت ادنا الی الاعلی کی طرف ہے۔ مطلب کیا؟ مردار جانور حرام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حرام گلے سے نکلنے والا خون ہے، اس سے بھی زیادہ حرام خنزیر کا گوشت ہے۔ اور ان تینوں حرام چیزوں سے سب سے بڑھ کر، یعنی ڈبل در ڈبل اگر حرام ہے تو وہ غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز اور خیرات ہے جو غیر اللہ کے نام پر کی جائے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا باقی سب غیر ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، آخری جملہ ثنا کا یہی ہے نا، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اللہ کے سوا باقی سب غیر ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ اپنا ہے اور یہ پرایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں حرام کردہ اشیاء کے بارے میں، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام جو قرار دیا اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے، کہیں اس کی
صحت کا نقصان ہے، جسم کا نقصان ہوتا ہے، کہیں پر اس کے دین اور اخلاق کا نقصان ہوتا ہے حرام چیز کھانے سے۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، حرام لقمہ اس سے پرورش پانے والا جو جسم ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حرام غذا کھانے والا اللہ ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی صورت کی ابتدا میں ہی وہ آیت مبارکہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہم نے۔ وہ دن کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، حجۃ الوداع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں جو حج تھا، یعنی اسی سے 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، حج کا خطبہ، اور وہ بڑا عظیم خطبہ ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے، پوری زندگی کے تمام احکامات اس میں دے دیے گئے۔ اسی میں فرمایا کہ لوگوں میں نے جو کام کرنا تھا وہ میں کر چکا، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ یعنی اشارہ تھا کہ میرا کام چونکہ اب مکمل ہو گیا، ہو سکتا ہے اب آئندہ سال میں تمہارے سامنے نہ ہوں، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یہاں صرف اسی بات کو اگر ہم لے لیتے تو پھر تو بات یہ تھی کہ جو چیز قرآن میں ہو اور میرے نبی کی سنت میں ہو، پھر تو صرف اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ لیکن اسی حج کے سفر سے واپسی پر راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرما دی بات، علیکم بسنتی ومن سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رہو۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ 3 چیزیں ہو گئیں، قرآن بھی ہمارے لیے حجت، حدیث بھی ہمارے لیے، نبی کی سنت بھی ہمارے لیے حجت، اور خلفاء راشدین کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب چوتھی چیز کے بارے میں ایک دفعہ یہ ساری تمام صحیح احادیث ہیں، ان کا بمِ حوالہ کے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہ مختصر وقت ہے، میں صرف وہ احادیث کا حوالہ دیتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو اس حدیث مبارکہ کا راوی ہے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آج کا خطبہ تو ایسا لگتا ہے اس شخص کا خطبہ اور وعظ ہے جو ہم سے الوداع ہونے والا ہے، جدا ہونے والا ہے، یا رسول اللہ آپ مزید ہمیں کچھ ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت سارے فتنے دیکھو گے، بہت سارے فتنے دیکھو گے، گمراہی میں مت پڑ جانا، دیکھو گے کہ لوگ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں گے۔ دین تمہارا مکمل ہے، الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن لوگ اس دین کے اندر ویلڈنگ کریں گے، اضافہ کریں گے، کہیں کمی کریں گے، کہیں زیادتی کریں گے، لیکن تم نے دین میں کمی اور زیادتی نہیں کرنی۔ فرمایا کہ میں تم میں وہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی کو مضبوطی سے اس طرح پکڑنا ہے، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا،
इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, फरमाया कि बिदआत से, नई नई चीज़ों से, उनकी इजादात से बचते रहना। इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदआ, हर नई चीज़ जो दीन में ईजाद की जाए फरमाया वो बिदअत है। और फरमाया कुल्ला बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। और दूसरे मकाम पर फरमाया कि कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह फितने के इस दौर में हमें कैसे पता चलेगा कि राह हक कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ और मेरा कोई भी सहाबी हो वो तुम्हारे लिए राह हक है, सिरात मुस्तकीम है, उसी पर चलते रहना। यहाँ से पता चला कि हमारे लिए जो दीन के दलाइल हैं वो सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, बल्कि सहाबा भी, सहाबा ने जो काम किया वो हमारे लिए हुज्जत है, उसी तरह दलील है जिस तरह कुरान और हदीस से हम दलील लेते हैं। ये दलील खुलफाए राशिदीन के अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत की तरह सुन्नत करार दिया। यही वजह है कि आज हम मुसलमान रमज़ान मुबारक की इस तरावी के अमल को सुन्नत समझते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी नहीं पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाजमात तरावी नहीं हुई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दौर में भी नहीं हुई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से शुरू हुई, और आज तक उम्मत मुस्लिमा ये अमल करते चला आ रही है। क्यों? कि ये सुन्नत है, खुलफाए राशिदीन ने इसको शुरू किया। खलीफा राशिद हज़रत उमर थे, उस वक़्त हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत अली भी थे, हज़रत मुआविया भी थे, दीगर तमाम असहाब रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा बाकी सब थे, और तमाम ने इस अमल को पसंद भी किया और अमल भी किया इस चीज़ पर। तो ये सुन्नत है अमल तरावी का, जो हम सुन्नत समझ के करते हैं, इसको खुलफाए राशिदीन के दौर से शुरू किया गया। तो हमारे लिए सहाबा भी उसी तरह हुज्जत हैं, कुरान और हदीस की तरह। जो लोग ये समझते हैं कि किसी सहाबी का कौल फ़ेल हमारे लिए हुज्जत नहीं, वो गलती पर हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सामने रखें जिसमें हुजूर ने फरमाया सही रास्ता वही है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ या मेरा कोई सहाबी है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि दीन वही है जो कुरान में है, जो हदीस में है, या जिस पर सहाबा ने अमल किया। इसके अलावा कोई चीज़ दीन नहीं हो सकती। वो दीन में दीन के नाम पर इजाफा तो हो सकता है, लेकिन दीन नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं आपको एक और हदीस भी सुनाऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाएँ, एक एराबी यानी देहाती आदमी, गाँव का रहने वाला हुजूर की खिदमत में आया, और आते ही उसने पूछा कि तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साहबा ने बता दिया। उसके पूछने से ही पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई अलहदा नशिस्त नहीं बनाई जाती थी बैठने की। आज हम देखते हैं ना कि दुनिया में जितने भी ये फराडिये, धोखेबाज, पीर बने हुए हैं, बुज़ुर्ग बने हुए हैं, आप इनके तख्त देखें, इनके बैठने के अंदाज देखें, और मुरीदियों को देखें वो कहाँ कहाँ पड़े होते हैं, कहाँ बैठे होते हैं। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मुबारक जूतों पर सारी दुनिया के पीरों को कुर्बान कर दिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नुमायाँ होकर नहीं बैठते थे कि तख्त हो और तकिए लगे हुए हों और आप टेक लगा के बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में घुल मिल कर बैठते थे। आने वाला ऐसे नहीं पहचान पाता था कि इनमें उम्मती कौन है और नबी कौन है, इसलिए आने वाले ने पूछा और उसको बता दिया गया कि ये हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बैठा, कहने लगा मैं फ़लाँ गाँव से आया हूँ, देहाती आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कौम के लोगों ने मुझे भेजा है कि मदीना में एक नबी आए हैं, उन्होंने नबूवत का दावा किया है, तू समझदार आदमी है, पंचायत में बैठने वाला है, फैसले करने वाला है, दुनिया के नशेब व फराज को समझने वाला, तू जा तहकीक करके आ।
کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے پہلی ہی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ بوڑھا آدمی ہوں، بہت ساری باتیں یاد نہیں رکھ سکوں گا، مجھے نصیحت فرما دیں تاکہ میں اپنی قوم کو بھی جا کر دین کی تبلیغ کروں، دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، نفل نہیں پڑھتا بے شک نہ پڑھ، فرض نہیں چھوڑنے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے اس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں اگر تم صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ رکھی ہے، مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ حج کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، اس کا جواب محدثین کرام نے یہ دیا ہے کہ حج اس وقت تک شاید فرض نہیں ہوا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے حج بہت بعد میں جا کر فرض ہوا ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ پہلے فرض ہوئے ہیں فرائض اسلام میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی صدقات نہیں دیتا نہ دے، فرض زکوٰۃ دینی ہے، نفل نماز نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ، فرض نماز پڑھنی ہے، نفل روزے نہیں رکھ سکتا نہ رکھ، لیکن رمضان کے روزے رکھنا، بس اتنی سی بات۔ وہ اعرابی تھا، دیہاتی آدمی تھا، وہ اٹھنے لگا نا، اٹھتے ہی اس نے ایک بات کی، اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنی بات آپ نے بیان فرما دی ہے اس میں ایک ذرہ برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ بس یہ بات کہہ کہ وہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تم میں سے اگر کسی نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ آپ سمجھیں میری بات کو، ابھی تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ، رمضان اس کی زندگی میں ابھی تک آیا نہیں، ابھی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، چند لمحے پہلے اس نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ ہی اس نے زکوٰۃ دی ہے، لیکن اس کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی قرار دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس بنیاد پر؟ کہ دین صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور ساتھ میں اس کی تصدیق اس انداز سے قسم کھا کر اس نے کہا کہ اس میں ذرہ برابر نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ بس اس بات نے اس کو دنیا میں جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی کہ جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اس کے علاوہ دین کے اندر اگر کسی چیز کا اضافہ ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ بدعت کیا چیز ہوتی ہے اسی کے اوپر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین تو مکمل ہے، الیوم اکملت لکم میں اعلان ہو گیا کہ تمہارے لیے اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے تھوڑی سی اس کی شکل تبدیل کر دی تو صحابی رسول نے اس کو بھی بدعت قرار دیا۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے تھے۔ کوفہ، یہ کوفہ شہر ہے عراق کے ملک کا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ ایک مسجد ہے، وہاں کے لوگ جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو ایک بندہ آواز لگا کے کہتا ہے سبحان اللہ، تو سارے نمازی مل کے اس کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو سارے اس کے ساتھ آواز لگا کر پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو سارے اس کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سنت عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ہم تو صرف عصر کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں یا فجر کے بعد، اصل میں چونکہ فجر اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو امام بھی مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے، لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جن نمازوں
فرضوں کے بعد سنتیں ہیں تو اس میں اہمیت یہ ہے کہ پہلے سنتیں ادا کی جائیں، لیکن یہ ہر نماز کے ساتھ سنت ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ پڑھ کے آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح کے الفاظ بھی الگ الگ احادیث میں مختلف صحابہ کرام سے روایت ہیں۔ یہ سنت عمل ہے، لیکن ان لوگوں نے صرف طریقہ تبدیل کر دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس مسجد میں آئے اور عین اس وقت آئے جب ان لوگوں نے سلام پھیرا تھا نماز کا۔ سلام پھیرتے ہی وہ اپنی عادت کے مطابق ایک بندے نے آواز لگائی اور دوسروں نے اس کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتے ہو تو میرا نام عبداللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک، لوٹا اور مصلی میرے پاس ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے۔ یہ باتیں جو وہ فرما رہے ہیں کہ حضور کا مسواک بھی، حضور کا نماز کا مصلی بھی اور حضور کا پانی کا لوٹا بھی میرے پاس ہوا کرتا تھا، مطلب یہ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حضر کا ساتھی ہوں، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتا تھا، ساتھ رہا کرتا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ ابھی تک ہم لوگ تم میں موجود ہیں اور تم لوگوں نے دین میں بدعات کو ایجاد کر دیا؟ کہتے ہیں لقد جئتم ببدعۃ ظلمہ، تم لوگوں نے ایک سیاہ اور کالی بدعت ایجاد کر لی ہے۔ یہ بدعت کس چیز کو قرار دیا؟ سبحان اللہ پڑھنا بدعت نہیں، الحمدللہ پڑھنا بدعت نہیں، اللہ اکبر پڑھنا بدعت نہیں۔ تعداد بھی ان لوگوں نے وہی رکھی ہوئی تھی، ٹائم بھی وہی تھا کہ نماز کے بعد وہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ طریقہ کیا غلط تھا؟ اجتماعی شکل میں اور جہرن ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، جہری انداز میں زور سے پکار کر، اور سارے اجتماعی شکل میں۔ اس کو کسی امام یا مفتی یا مولوی نے بدعت نہیں قرار دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بدعت قرار دیا۔ حدیث میں اس کی فضیلت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن طریقہ جب نبی والا نہیں رہا تو اب وہ عمل باعث ثواب نہیں ہے بلکہ باعث عتاب ہے، ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہو سکتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، میرے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ دوسرا واقعہ یہ عید کا دن ہے، عید کی نماز سے پہلے ایک شخص عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دیں گے۔ اس نے جب سلام پھیرا تو کہنے لگا کہ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین بات فرمایا نماز پڑھنے پر نہیں، نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تجھے عذاب دیں گے۔ تو نے نہیں سن رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں، اس دن اشراق بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، باتوں کو توجہ سے سنیے گا۔ آج ہم ان لوگوں کو جب کہتے ہیں نا کہ تم لوگ اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام جو پڑھ رہے ہو یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، وہ کہتے ہیں درود پڑھنا بدعت ہے، درود پڑھنے سے منع کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے عذاب دیں گے، کیوں؟ کہ تو نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ یہ دو واقعات ہو گئے، دونوں صحابیوں کے فتوے ہیں بدعت کے بارے میں۔ تیسرا بھی سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد، مشہور تابعی ہیں، جگہ جگہ حدیث کی کتابوں میں ان کے حوالے آتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے مسجد میں نماز کے لیے۔ یہ کہیں کسی اور گاؤں میں کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہوا تو اپنے شاگرد سے فرمایا کہ مسجد لے چلو مجھے۔ جب مسجد میں پہنچے تو اذان تو ہو چکی تھی، مؤذن اب آواز لگا رہا تھا لوگوں آ جاؤ جماعت کے لیے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مجاہد کو فرمایا مجھے یہاں سے لے چل، یہ بدعتیوں کی جگہ ہے، یہاں پر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ وہ بندہ کس کے لیے بلا رہا تھا؟
نماز کے لیے بلانے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ کون سا ہے؟ اذان۔ وہ تو ہو چکی، اذان میں کہہ دیا گیا حی علی الصلاۃ، کافی ہو گیا۔ اب بعد میں اسی انداز سے لوگوں کو بلانا کہ آؤ اب جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ بلانے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدعت قرار دیا اور فرمایا یہ بدعت کی جگہ ہے، یہاں پر میں نماز نہیں پڑھوں گا، گھر پہ جا کر پڑھ لوں گا، مجھے واپس گھر لے چل۔ اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے تو ایسے تو بہت سارے دلائل ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کسی بات کا اضافہ کیا جو کہ دین میں تھا نہیں، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ایسے عمل کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخری بات بدعت کے بارے میں، بدعت کرنے والا اصل میں خدائی دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ کام کرنے لگا ہوں جس کا اللہ کے نبی کو بھی علم نہیں تھا، مجھے علم ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عمل کے کرنے کا امت کو بھی حکم فرماتے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ کہے کہ نعوذ باللہ دین نامکمل تھا، میں اب اس کو مکمل کرنے لگا ہوں، یہ چیز رہ گئی تھی کہ حضور کے میلاد کی خوشی میں جلوس بھی نکالنا ہے، چراغاں بھی کرنا ہے، شیرینی بھی پکانی ہے، یہ سارے کام ربیع الاول میں کرنے تھے، حضور نے نہیں بتائے، صحابہ نے نہیں کیے، یہ عمل دین میں نامکمل رہ گیا تھا، میں اب اس کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر وہ زبان سے نہ بھی کہے، عملاً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے کہ امت تک دین پورا نہیں پہنچایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اذان سکھائی وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، نہ اس کے شروع میں کوئی اور الفاظ ہیں نہ اس کے آخر میں کوئی اور الفاظ ہیں۔ تو یہ جتنی بھی بدعات ہیں ان کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت کرنے والا دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیں۔ فرمایا ایسے شخص کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اللہ کچھ بھی قبول نہیں فرماتے۔ قیامت کے دن انتظرکم علی الحوض، حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، میری امت کے لوگوں، مجھے اگر تلاش کرنا ہوگا تو میں کہاں ہوں گا؟ حوض کوثر پر۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک چشمہ ہے جو جنت سے آئے گا میدان محشر میں، اور فرمایا میرے اس حوض کوثر کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہوگا، اور جس شخص کو اللہ میرے حوض سے پانی پلا دیں گے لم یظمأ ابدا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں حوض پر کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ ایک گروہ ایسا آئے گا جن کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، وہ میرے حوض پر آنا چاہیں گے لیکن فرشتے ان کو دھکیل کر دوسری طرف لے جائیں گے، تو میں کہوں گا ہؤلاء امتی، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو لے آؤ ادھر میرے حوض سے پانی پلاؤ۔ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو علم نہیں ہے ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً شفاعت کریں گے ان کے حق میں کہ یا اللہ میرے امتی ہیں آپ ان کو معاف کر دیں، تو وہ حدیث یہی حدیث ہے بخاری شریف میں، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بدعات کو، یہاں ایک بات اور بھی، حضور ان کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ حضور ان کو پہچانیں گے کیسے؟
تو پہچان کے لیے بھی ایک اور حدیث مبارکہ میں بتا دیا گیا، افضال صاحب اس کو دہرا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں فرما رہے ہیں اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، بھائی میرے وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کے دیکھنے کی حضور تمنا کر رہے ہیں۔ فوراً صحابہ نے اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بات فرمائی، فرمایا کسی شخص کا گھوڑوں کا استبل ہو، مختلف قسم کے اس میں گھوڑے ہوں، اور کچھ گھوڑے ہوں مشکی کالے سیاہ، کچھ ان میں ہوں پنج کلاں غر المحجلین، یہ عربی کا جملہ ہے کہ جن کے چاروں پاؤں بھی سفید ہوں اور پیشانی پر بھی سفید نشان ہو، ایسے گھوڑے۔ فرمایا کہ اگر کچھ گھوڑے ایسے بھی ہوں تو مجھے یہ بتاؤ اپنے استبل میں جب وہ مالک آئے گا تو ان گھوڑوں کے پہچاننے میں اس کو کوئی دقت محسوس ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ وہ تو نمایاں نظر آئیں گے۔ فرمایا میری امت کے جو لوگ ہیں اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں گے جن کی وجہ سے میں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ وضو کے اعضاء، چہرہ، کوہنیوں سمیت ہاتھ اور پاؤں، فرمایا یہ جو دنیا میں وضو کرنے والے ہیں ان کے یہ اعضاء چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تھے نا تو یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، ادھر تک۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہاتھ دھونے کے تو یہاں کوہنیوں سمیت ہے، آپ ادھر تک کیوں دھوتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کے دن میرے اعضاء چمکیں تو میرا ہاتھ صرف اتنا نہ چمکے بلکہ یہاں تک چمکتا رہے، دور سے نظر آئے۔ یقین تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جا رہے ہیں وہ نمازی بھی تھے، وہ وضو بھی کرتے تھے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا ہے، اور آپ نے فرمایا ہؤلاء امتی، یہ میرے امتی ہیں، ان کو لے آؤ۔ تو ان کو فرشتے بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، دور لے جاؤ ان کو، دور لے جاؤ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تغیر تبدل کر دیا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دین ہمارا مکمل ہے، دین میں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے نہ اس میں کسی کمی کی۔ اضافہ کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا اور کمی کرنے والا بھی خسارے میں رہے گا۔ آج صرف بدعت پر ہی بات ہو گئی ہے، یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ جس طرح شرک کرنے والے کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح بدعت کرنے والے کے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ بدعت ہمیشہ نیکی کے روپ میں آتی ہے۔ گناہ کرنے والا جس طرح کا بھی گناہ کرے، گناہ کو گناہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی توبہ کی توفیق دے دیں، مگر بدعت کرنے والا تو ثواب سمجھ کے ایک کام کر رہا ہے تو وہ اس عمل سے توبہ کیسے کرے گا؟ اس وجہ سے اس گھناؤنے جرم سے اور اتنے بڑے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان جرائم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔